صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریخی انسانی میں صرف 3 بچوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے۔ ان 3 بچوں میں سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے شاہد یوسف علیہ السلام، جبکہ تیسرا جریج کی گواہی دینے والا ہے۔ اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ جریج بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد اور شب زندہ دار بزرگ تھی۔ انہوں نے عبادت کے لیے آبادی سے باہر ایک جھونپڑی نما گرجا گھر بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھی، ان کی ماں آئی اور آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں اس وقت نماز میں مصروف ہوں، ماں کو جواب دو یا نماز میں مشغول رہوں۔ بہرحال وہ اپنی ثوابدیدی کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور ماں کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ ماں واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر وہ گرجا گھر آئی۔ اس وقت بھی جریج نماز پڑھ رہی تھی۔ ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، ادھر میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں کیا کروں؟ بہرحال اس کشمکش کے باوجود وہ نماز میں مشغول رہی۔ ماں واپس چلی گئی۔ تیسری دن پھر آئی۔ اس دن بھی جریج عبادت میں مشغول تھی۔ ماں نے آواز دی، اے جریج۔ جریج نے دل ہی میں کہا، اے میرے پروردگار، میری ماں اور میری نماز، اور وہ چپ چاپ حسب معمول نماز ہی پڑھتے رہے، ماں کی صدا کا جواب نہیں دیا۔ ماں کی منہ سے بد دعا نکل گئی، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی ماں بد دعا کر کے واپس چلی گئی۔ بنی اسرائیل میں جریج کے بارے میں چیمیں گویا ہونے لگی۔ وہ جریج کی عبادت پر حسد کرنے لگی۔ انہوں نے خود جریج کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریج کو اپنی پستی تک اتار لائے تاکہ وہ بھی انہی کی طرح فسق و فجور اور فحاشی و بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے حدود الہی پامال کر کے پردے کی اہمیت کو فراموش کر دیا تھا، لہٰذا عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا۔ مردوں کی مجلسوں میں عورتیں بناؤ سنگار کی شریک ہونے لگیں اور مرد بھی عورتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس وجہ سے ان میں زناکاری و بدکاری اور سرکشی و طغیانی وبا پھیل گئی۔ چنانچہ ماں کی بد دعا کے بعد بنی اسرائیل جریج کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی منصوبہ سازی کرنے لگی۔ ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار عورت رہتی تھی، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ لوگ خوبصورتی میں اس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں جریج کو اپنے دامِ فریب میں پانس لو۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی ترکیب ہے۔ چنانچہ اس فاحشہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، جریج کی خدمت میں پہنچی اور ان پر ڈورے ڈالنے لگی، لیکن انہوں نے ذرا بھی التفات نہیں کیا۔ اب فاحشہ نے ایک اور چال چلی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو جریج کے گرجے کے پاس رہتا تھا۔ اس چرواہے نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی تو وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ بنی اسرائیل جریج کو رسوا کرنے کی طاق میں تھی۔ وہ ان کے پاس آئی، انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا، اسے ڈا دیا اور انہیں بری طرح سے زد و کوب کرنے لگے۔ جریج نے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے۔ اس پاپ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس کے بطن سے تیرا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جریج نے پوچھا، وہ بچہ کدھر ہے؟ لوگ اس بچے کو لے کر ان کے پاس آئے۔ جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کا پیٹ دبا کر پوچھا، اے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کی قدرت سے شیرخوار بچہ بول اٹھا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ جریج کو بوسہ دینے اور بطور تبرک چھونے لگے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیں گے۔ جریج نے کہا، نہیں، بلکہ مٹی کی ویسی ہی بنا دو جیسی ہی پہلے تھی۔ چنانچہ لوگوں نے جریج کی جھونپڑی پہلے ہی کی طرح